السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج جو ہمارا اصول ہے تعظیم العلم کا، وہ ہے 15 نمبر اصول، 15 16 اور کوشش کریں گے اگر 17 بھی پڑھا جائے تو۔ وہ ہے المعقد الخامس عشر، رد مشکلہ الی اہلہ، یعنی جو علم کے مشاکل ہیں، یعنی علم کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کو حل کرنے کے لیے اس کے جو ماہر ہیں ان کی طرف رجوع کرنا اس مشکل کے حل کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہر عامت الناس میں سے، یا جس کو کوئی خطیب ہے اس کی طرف کر لیا، یا کوئی اچھا بولتا ہے، کوئی اسپیکر اچھا ہے، یا کوئی شاعر ہے، یا اس قسم کے لوگوں کی طرف مسائل کو لے کے جانا، یا کوئی بہت اچھا یوٹیوبر ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم بھی ہے لہذا اسی سے سوال کر لیتے ہیں۔ یہ بعض کا ہوتا ہے کہ جمعہ کا جو خطیب ہوتا ہے تو وہ مسائل کے حل کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اس کا وہ ماہر نہیں ہوتا تو لوگ اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم اس میں، آج کا جو ہمارا یہ اصول ہے، اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی مشکل ہوتی ہے علم کو سمجھنے کے لیے تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس فن کے اندر کون سا عالم ماہر ہے، اسے سوال کا جواب لینا چاہیے۔ فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابزة من أهله لحل مشکلاته۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو علم کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے نا حقیقی طور پہ، وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ علم کے مسائل کو جو علم کے ماہرین ہوتے ہیں نا ان کی طرف رجوع کرتا ہے، اس میں ان کو حل کروانے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان سے مسئلے حل کرواتا ہے۔ دہاقینہ اور جہابذہ بیسیکلی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو انتہائی تجربہ کار اور ماہر ہوں کسی کام کے۔ ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، اور کبھی بھی اپنے آپ کو ان چیزوں پر نہیں ڈالتا یا ان کی طرف رجوع نہیں کرتا جو اس کی حیثیت سے بڑھ کے ہیں یا اس کی طاقت سے بڑے مسائل ہیں، یعنی خود نہیں بولتا۔ اصل جو اس جملے کا مطلب ہے ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، جس کی وہ طاقت نہیں رہتا، جو اس کی فیلڈ نہیں نا، اس میں وہ بات نہیں کرتا۔ یہ بیسیکلی ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں علم کی تعظیم کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ جب بھی علم کے اندر کوئی مسائل آتے ہیں یا کوئی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا اس کا آپ کو نہیں پتا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اہل علم کی طرف، ماہرین کی طرف، تجربہ کار لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے، خود اس میں بات نہیں کرتا کیونکہ اس کا مجال ہی نہیں ہے۔ جو وہ اٹھا نہیں سکتا تو اس کو اٹھانے کی کوشش بھی نہیں وہ کرتا۔ وجہ کیا، کس وجہ سے ایسا نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو علم ہے، یہ کیوں، کس علم کے اندر جو بات کرنی ہے وہ کیا ہے، وحی کی بات ہو رہی ہے۔ خوفا من القول علی اللہ بلا علم، یہ اصل چیز ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کر دوں اللہ کے متعلق۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کی کوئی آیت ہے تو اس کا ایسا معنی بیان کرنا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ وہ عربی لغت کو، اور عربی لغت جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ عرب کے ہاں اس کا کوئی معنی معروف ہے۔ یعنی جن کے زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیان کیا، بعد میں آنے والا کوئی بندہ ایسا معنی بیان کر رہا ہو اور اس کو خوف ہی نہ ہو اللہ کا۔ قرآن کی تفسیر جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ اللہ کی مراد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس آیت سے یہ مراد لی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو حقیقی معنوں میں نا، وہ یہ ایسا جملہ کہ اگر کسی پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ دب جائے گا، اس کی وجہ سے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا۔ تو آج جو لوگ ہیں، بعض یوٹیوبر وغیرہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک وغیرہ پہ، وہ ایک مائک پکڑتے ہیں، فیلڈ ان کی کچھ اور ہوتی ہے، اور قرآن کے ایسے ایسے معنی بیان کر رہے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ لوگ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں، جو جدید یونیورسٹیز کے طلباء ہیں خاص طور پہ، یا آج کے نوجوان کہتے ہیں وہ عجیب کیا معنی بیان کیا جی، بڑی زبردست بات کی ہے۔ وہ یہ سوچتی نہیں کہ یہ جو بات اس نے کی ہے اس کی اصل کیا ہے، اس سے پہلے کسی نے کی ہے بات 1400 سال میں، کہ جو معنی اس کو سمجھ آیا وہ اس سے پہلے کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ جس رسول پہ قرآن نازل ہوا اس کو انہوں نے نہیں بتایا، حالانکہ رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، مقصد کیا تھا، لتبین للناس،
لوگوں کو بیان کرنے کے لیے. تو بیان کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کرنی ہے. قرآن خود اپنی تفسیر بھی کرتا ہے. بعض آیت جو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اسی طرح عربی لغت اس کے اصول ہیں، وہ انشاءاللہ میں اس کتاب کے بعد میں وہ پڑھاؤں گا. اس کے بعد ہم اپنی تفسیر شروع کریں گے باذن اللہ. تو مقصد بات کرنے کا کہ بغیر علم کے بات کرنا کہ معمولی بات نہیں ہوتی. تو جو حقیقی طور پہ علم کی تعظیم کرنے والا بندہ ہے نا، وہ کبھی بھی اب جو ایسے مسائل ہوتے ہیں ان میں گفتگو خود نہیں کرتا، بلکہ اہل علم کی طرف رجوع کرتا ہے. اور کس وجہ سے خود گفتگو نہیں کرتا؟ کہ اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ نہ کر دوں جو اللہ نے نہیں کی. والافتراء علی الدین، اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں دین کے اندر کوئی جھوٹی بات جو ہے نا اس کا اضافہ نہ کر دوں. فهو يخاف، یہ بڑا زبردست جملہ ہے. فهو يخاف سخطة الرحمن قبل ان يخاف صوت السلطان. وہ حاکم کے کوڑے یا اس کی سختی سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. حاکم کو غصہ آئے گا میری بات پہ تو آج میں کیا کروں، لوگ ناراض ہوں گے ہو جائے، لیکن میں بغیر علم کے بات نہیں کروں گا. یہ بات ہے سر. فإن العلماء بعلم تکلموا، جو علماء ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ علم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. وہ بھی بصر نافذ سکتوا، اور انتہائی جو بصیرت والی چیز ہوتی ہے علم کی، یعنی علم کی وجہ سے ہی وہ بات کرتے ہیں علم کے ساتھ، اور علم کے ساتھ ہی خاموش رہتے ہیں. یعنی جہاں پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ خاموشی ہی زیادہ بہتر ہے وہاں پہ وہ خاموش ہوتے ہیں. لوگ جائے جو مرضی کہتے رہے کہ یہ تو بکاؤ مال ہے، یہ تو خاموش ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہیں فلان ہے ڈھینگ ہے. ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو عامت الناس ہوتے ہیں وہ مسائل کسی مسئلے پہ بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، اور بڑے علماء خاموش ہوتے ہیں اس معاملے میں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ہمارا بولنا نہیں بنتا، تو علم کی وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں. لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، یا علم کی ہوا بھی ان کے قریب سے نہیں گزری، وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کے اندر آگے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. فَإِن تَكَلَّمُوا فِي مُشْكِلٍ فَتَكَلَّمْ بِكَلَامِهِمْ. تو یہ یہاں پہ تعظیم العلم کی ایک بات ہو رہی ہے کہ طالب علم جو ہے نا اس کو چاہیے، یا وہ شخص جو حقیقی طور پہ علم کی تعظیم کرتا ہے اس کو چاہیے کہ جب اہل علم جو ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں وہ اگر کسی مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اسی گفتگو کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جوڑے رکھے. وہ ان سکت عنہ فلیسعک ما وسعہ، اور اگر وہ خاموش ہو جائیں اس معاملے میں اس کو خود کو روک کے رکھیں تو اس کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ رک جائے. یہ نہ کہ جی یہ کیوں خاموش ہے، میں بات کروں گا، یہ خاموش ہے تو چلو کوئی بات نہیں میں تو بات کروں گا. یہ اپنی طرف سے بڑی جرت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض کا اس جرت کے ساتھ حقیقت میں لوگوں کا تو کیا اس نے فائدہ کرنا تو اپنے بیڑا گرک کر رہا ہوتا ہے. ایسی کئی مثالیں جو ہیں وہ آج کے زمانے میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ماضی میں بھی موجود رہی ہیں. ومن اشق المشکلات الفتن الواقعہ والنوازل الحادثہ التي تتکاثر مع امتداد الزمن. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نئی نئی مسائل سامنے آتے ہیں. نوازل یا فتن الواقع، نوازل بیسک کہتے ہیں نئے مسائل جو پہلے نہ ہوں. تو اب جو نئے مسائل ہیں کئی طرح کے، جیسے کوئی علاج کے حوالے سے ہے اور اسی طرح فتنوں کے حوالے سے ہیں، تو ان کے بارے میں گفتگو کرنا صرف جو ماہر علم ہے نا ان کو فرض بنتا ہے کہ وہ گفتگو کریں. ان کا حق ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کو پہچان ہے. جو نیا نوجوان ہوتا ہے یا ابتدائی طالب علم ہوتا ہے اس کے اندر جوش جذبہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. ابھی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جامعہ معرفہ میں تفسیر کی کلاس لیتا ہوں، تو اس میں پڑھا رہا تھا. تو ایک مسئلہ آیا تو سورہ نور کی تفسیر میں کہ ہمارے ہاں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن یا جو پاک دامن عورتیں ان کے اوپر الزام لگانا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے سزا ہے. تو میں اس کی تفسیر میں نے یہ بتایا کہ آج کے دور میں ایک مثال ہم لیتے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہی مثال تھی، میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم یہ چونکہ زیادہ تر یہ لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، یا تو اپنی اپنی پسندار کسی کا کسی نہ کسی سیاسی ہوتا ہے کہ یار یہ میرے نزدیک یہ صحیح ہے یہ، تو ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی رائے ہے، آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اس کو کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہوتا کیا کہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے اوپر زنا جیسے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. خواتین کے اوپر بھی لگتے ہیں، مردوں کے اوپر بھی لگتے ہیں، صرف سیاسی مخالفت ہوتی ہے. تو اس کی روح میں بعض کا عام آدمی بہ جاتا ہے، وہ بھی ایسی چیزوں کو شیئر کر دیتا ہے، ایسی گفتگو کرنے لگ جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو بات وہ کر رہا ہے تحسبونه هينا وهو عند الله عظیم، کہ تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ بات سن کے نیچے مجھے ایک میرے اسٹوڈنٹ نے میسج کیا کہ آپ جو ہے نا حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور وہ کلاس چھوڑ کے چلا گیا.
اتفاق ایسا ہو گیا اگلی کلاس میں پھر جو آئی تھی وہ اسی طرح کی آئی تھی جس کے انڈر میں نے یہی بات کی کہ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی، تو وہ بھی داخل ہوا، اس نے سنا اور ساتھ ہی نکل گیا، حالانکہ میں نے پہلی کلاس میں اس کو سمجھایا۔ اس نے جب کمنٹ کیا نیچے مجھے چیٹ میں بات کی، تو میں نے اس کو یہی بات کی کہ میں نے کہا آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ابھی چونکہ یہ مجال ہماری تفسیر کی کلاس ہے تو عقیدے کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ آپ کسی عقیدے والے استاد سے پوچھیے گا کہ کسی پہ بغیر علم کے کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا اس کا کیا انجام ہوتا ہے، تکفیر کرنا۔ وہی کہنے لگا کہ یہ ہے طاغوت اور کفر اور فلان، اس قسم کی باتیں کرنے لگ گئے۔ میں نے اس کو کہا کہ کیونکہ عقیدے کا معاملہ ہے اور اس میں کس ٹائم کسی کے اوپر حکم لگانا ہے، کسی کام کرنے والے کے کام کے اوپر ہم کام کو غلط کہیں گے، لیکن اس شخص کو کب کہا جائے گا کہ بندہ اس میں ملوث ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ بدعتی کام کر رہا ہے تو ہم اس کے فعل کو تو یہ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، لیکن اس شخص کو بدعتی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، یہ تفصیلی مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شرکیہ کام ہے تو ہم اس کے فعل کو تو شرک کہیں گے، لیکن اس کو مشرک نہیں کہیں گے، اس کے لیے شروط ہیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ تو میں نے اس کو یہ بات کی، لیکن خیر اس نے بات سنی اور وہ کلاس چھوڑ کے چلا گیا۔ تو بعض بات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا علم کم ہوتا ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بڑی ایسی باتیں کر جاتا ہے۔ تو فتنوں کے اندر بھی جو اہل علم ہے نا ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں، جو اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں۔ تو جتنا کام کسی پاس ہوتا ہے، خالی برتن کی آواز زیادہ ہوتی ہے، کہ آپ نے یہ مثال سنی ہوگی، تو یہاں پہ بھی وہی مثال دی جا رہی ہے۔ بہرحال آگے ہم چلتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کام ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ آج جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو مین چیز ہے نا، اہل علم کی طرف دیکھیں جو اس فن کے ماہرین ہیں کہ وہ اس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ بعض بات ہوتا ہے کہ وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ عامت الناس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب وہ سمجھ ہمیں نہیں آئی ہوتی یا ہم ابھی اس قابل نہیں ہوتے کہ اس بات کو سمجھ سکیں، یعنی بعض چیزیں اوپر سے گزر جاتی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، سمجھنے والے سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا صحیح بات نہیں کر رہے، حق بات یہ نہیں کر رہے۔ بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کسی اپنی پسند کا کول سننا چاہ رہا ہوتا ہے کسی عالم سے، تو جب جواب اس کے برعکس ملتا ہے تو وہ اس عالم کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، جب تک اس کو اپنی پسند کا کول نہ مل جائے۔ تو حقیقت میں وہ حق کی تلاش نہیں کر رہا ہوتا، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پسند کا فتویٰ چاہ رہا ہوتا ہے یا اپنی پسند کا کول یا جواب سننا چاہ رہا ہوتا ہے، جس کو بنیاد بنا کے وہ آگے نشر کر سکے۔ جب وہ اس کی ہوائے نفس کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ اس کو نشر نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو علم کی یا حق کی تلاش نہیں تھی، اس کو اصل میں بیسیکلی اپنے موقف کو، جو اس کا موقف صحیح ہے غلط ہے، بس اس کی تائید کے لیے اس کو کول چاہیے تھا، تو وہ ایسا علماء کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو بعض اہل علم جو ہے وہ پہچان جاتے ہیں کہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے، اور ایسی ہم مثالیں آگے پڑھیں گے بھی۔ اگلے اس پہ چلتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ شیخ نے اسی کی شرح کے اندر مثال ایک بیان کی ہے کہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ سوال ایسے کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو اہل علم جو ہے نا وہ جواب نہیں دیتے، یا تو خاموش رہتے ہیں یا جواب اس کا ایسا دیتے ہیں کہ وہ اس کی مرضی کا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں، یہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک شیخ سے سوال کیا انہوں نے، ایک بندے نے سوال کیا، ایک علمی مجلس ہے اس کے اندر، وہ سوال کر رہا ہے کہ روس نے شام کے اندر جو انٹرفیئر کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جو اس کو نصیحت کی، یعنی انہوں نے اس بارے میں روس کے بارے میں یا سوریہ کے بارے میں جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا کیا ولدی یا ولدیا، میرے پیارے بیٹے ہے بیٹے، اشتغل بما ينفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دے نا اس کے اندر خود کو مصروف رکھو، یعنی اس کے بارے میں تمہیں فائدہ ہی ہونا ہی والا نہیں ہے۔ یعنی میں سوچتا رہوں اس نے کیوں کیا، میرے پاس علم نہیں ہے، یہ چونکہ جو حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں ان کو اصل حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، جو عامت الناس ہوتے ہیں ان کو اتنا نہیں تفصیل کا پتہ ہوتا، یا ظاہری جو خبریں ہمارے پاس آتی ہیں اتنا ہی ظاہری بات ہے پتہ ہوتا ہے، یعنی ہماری کوئی رائے ایسی وزنی رائے نہیں ہوتی کہ جس کا کوئی خاص فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے بجائے اس کا جواب دینے کے اس کو وہ اس چیز کی طرف اس کی رہنمائی کی جس میں اس کا فائدہ تھا، انہوں نے کہا اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول رکھو جو اس سے زیادہ ضروری ہے، تمہیں فائدہ دی۔ اب وہ اس کو چیز پسند نہیں آئی تو وہاں سے چھوڑ کے وہ کسی اور کی طرف چلا گیا، وجہ کیونکہ جو جواب وہ چاہتا تھا وہ اس کو نہیں ملا۔ تو اصل میں کیا چیز ہے، استقل بما ينفعك انت علیک وظائف من العبودیہ، آپ کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی،
ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر جو مین چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، اللہ انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا نمازوں میں وہ سوچتا ہے، اسے پوچھا آپ نے قرآن کتنے دن ہو گئے پڑھے ہوئے، اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کتنے عرصے سے اس نے قرآن پڑھا ہے۔ یا اسے پوچھیں بھی آپ نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے، کبھی ترجمے کے ساتھ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ یہ اس کا جواب اس کے پاس نفی میں ہوگا۔ اسے پوچھیں آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ نفی میں جواب ہوگا۔ یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں نا، ان کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن یہ فکر ضرور ہے اس کو کہ اب امریکہ نے افغانستان پہ کیوں حملہ کیا، اور فلاں ملک نے فلاں کے ساتھ ایسے کیوں، سعودیہ نے فلاں کے ساتھ کیوں معاہدہ کیا، اس پہ صبح سے شام وہ پیسے کر رہا ہے۔ اب آپ میں سے ایک عام، جو عام عقل رکھنے والا، معمولی سے عقل رکھنے والا، اس سے پوچھا جائے ان دونوں میں سے کون سی چیز اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟ کیا یہ فائدہ مند ہے کہ وہ سارا دن ان چیزوں پہ مشغول رہے کہ سعودیہ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، پاکستان نے یہ کر دیا، فلاں ملک نے یہ کیوں کیا؟ یا یہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کہ وہ اپنی کم از کم جو فرائض ہیں اس کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں، ان کے اوپر توجہ دے؟ یعنی یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ ان کے اوپر بات، اصل تو چیز ہے جو آپ کا مجال میں اس میں گفتگو نہ کی جائے، لیکن اگر آپ کو شوق بھی ہے تو جو پہلے زیادہ ضروری چیز ہے اس کو تو دیکھ لو آپ۔ تو موسٹلی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، موسٹلی سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن موسٹلی ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جو سارا دن سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں کہ امریکہ کو یہ کرنا چاہیے، پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، فلاں ملک کو یہ کرنا چاہیے۔ ان سے آپ پوچھیں فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے جماعت کے ساتھ؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ان سے پوچھیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا قرآن پڑھے ہوئے؟ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پڑھتا بھی ہوگا تو وہ وہی تلاوت ہی کرتا ہے۔ ان سے پوچھیں آپ نے کبھی قرآن کو کھول کے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ ان سے پوچھیں جو آپ قرآن کے اندر، نماز کے اندر جو صورتیں پڑھتے ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہے صورتوں کا مطلب کیا ہے؟ اکثر کا جواب نفی میں ہوگا۔ ان سے پوچھیں نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں بچپن سے لے کے ابھی بڑے ہو گئے 25 30 سال کے، نماز کے مفہوم کا پتہ ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اکثر کا جواب کیا ہوگا؟ اب دیکھ لیں، میں یہ بات ایسی نہیں کر رہا کہ جو میں ہوا میں کر رہا ہوں یا کوئی حقیقت سے دور ہے، آپ خود اس چیز کا ایکسپیرینس کر لیں۔ نماز پڑھنے جائیں اور جب نماز پڑھ کے نکلیں تو وہاں سے جو نمازی نکل رہے ہیں نا، سلام دعا لیں، ان سے پوچھیں کہ جو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے اس کا آپ کو مفہوم پتہ ہے؟ آپ کو خود ہی رزلٹ سمجھ سامنے آ جائے گا۔ لیکن آپ اسی بندے کے ساتھ گھنٹوں بحث کر لیں سیاست کے اوپر، وہ کر لے گا۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض کا اہل علم سے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جن کا کوئی اس کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ اس کو اگنور کرتے ہیں کہ یار اپنا وہ کام کرو جس کا آپ کو فائدہ ہے، کیوں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول کر رہے ہیں؟ اوپر ہم نے حدیث بھی، اس میں تو نہیں، دوسری جو ہم 40 نویں پڑھے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جو لا یعنی کام ہوتے ہیں جس میں ان کو فائدہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتا، ان سے دور رکھتا ہے۔ ترکہ ما لا یعنی، تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا فائدہ ہے کہ نہیں، میری دنیا راستے میں اس کا مجھے یہ سوال کرنے کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں۔ اس کی آگے ہم تفصیل بھی پڑھیں گے، وہ الگ سے آئے گی۔ اس کے بعد ہمارا جو آج کا 16واں اصول ہے علم کی تعظیم کا، وہ ہے کہ علم کی جو مجالس ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، وہ اجلال و اویاتی ہی، اور جو جن چیزوں میں علم محفوظ ہے ان کا احترام، وہ چاہے علماء ہوں، کتابیں ہوں، یا جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اس کا احترام۔ علم کی مجالس میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فمجالس العلماء کا مجالس الانبیاء، جو اہل علم کی، علماء کی مجالس ہوتی ہیں وہ انبیاء کی مجالس کی مانند ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں یہ بھی آگے سمجھاتا ہوں۔ قال سہل بن عبداللہ التستری، یہ ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں من اراد ان ينظر الى مجالس الانبیاء فلینظر الى مجالس العلماء، جو چاہتا ہے نا کہ انبیاء کی مجالس کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ علماء کی مجالس کو دیکھے۔ اب یہ اس کی ساتھ ثبوت بھی دے رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ یہ وہ ایسے نہیں کہہ دیا کہ یہ انبیاء، ظاہری بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ جو اہل علم کی جو مجالس ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ انبیاء کی مجالس جیسی ہیں۔ کیسے مجالس جیسی ہیں بھائی انبیاء کی؟ انبیاء کی مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے یجی اور رجل فیقول، کوئی بندہ آتا ہے اور آ کے وہ کیا کرتا ہے، اس عالم سے پوچھتا ہے، اے عالم یا فلان، ای شیء تقول فی رجل حلف علی امرأة بکذا کذا، ایک بندے نے قسم کھائی اور اپنی عورت کے بارے میں کہا کہ فلاں فلاں اگر کام ہوا تو تجھے طلاق ہو جائے گی۔ تو وہ کیا کہتا ہے، عالم کیا جواب دیتا ہے؟ طلاق ہو گئی۔ دوسرا بندہ آتا ہے، وہ بھی آ کے اسی طرح کا کوئی سوال پوچھتا ہے، لیکن اس کو عالم کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو بیسیکلی یہ جو حلال حرام اور طلاق کے حوالے سے جو شرعی مسائل ہیں، یہ جو کام ہے بیسیکلی کس کی ڈیوٹی ہے؟ انبیاء کی ڈیوٹی ہے۔ انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء، کیونکہ وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا چھوڑتے ہیں؟ علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے، وہ علم وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ تو جو وراثت جن لوگوں کے پاس انبیاء کی وراثت ہوگی وہ ان کے آگے وہی ڈیوٹی ہوگی۔ تو علماء یہی بتاتے ہیں
کوئی بندہ سوال لے کر آتا ہے، ہاں جی اس کے بارے میں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ اس چیز کی دلیل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو یہ بیسیکلی جائز اور ناجائز کا جو اختیار ہوتا ہے یہ علماء کے پاس نہیں ہوتا. اس لیے تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، اللہ نے یہ کہا، قرآن کی فلاں ایسے، یہ بات ثابت ہوتی کہ یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ اصل جو اختیار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کس چیز کو حلال کرنا، کس چیز کو حرام کرنا. تو یہ اس اعتبار سے کہ جو اہل علم کی مجالس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، انبیاء کی مجالس میں بھی یہی ہوتا ہے، لوگ آتے تھے اپنے مسائل پوچھتے تھے اور انبیاء ان کی اصلاح کرتے تھے. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے کہ انبیاء کی مجالس کیسی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اہل علم کی مجالس کو دیکھے. اب وہ کچھ اس یعنی جو یہ والا اصول ہے، اس میں طلباء کے کچھ یعنی علم کی تعظیم کے حوالے سے بات کریں گے مزید، کہ جو علم کی مجالس ہیں ان کا احترام کیسا ہونا چاہیے. فعلی طالب العلم ان يعرف لمجالس العلم حقها. جو طالب علم ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علم کی مجلس کا جو حق ہے اس کو پہچانے. کیسے پہچانے؟ فیجلس فیہا جلسۃ الادب، یعنی وہ مؤدب ہو کے بیٹھے. یہ نہیں کہ ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور سامنے استاد جو ہے وہ حدیث کا یا قرآن کا یا کوئی اور ایسا علمی مجلس چل رہی ہے اور وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے کسی عام یعنی بندہ کہیں باہر گھومنے پھرنے پارک میں جاتا ہے اور ٹانگیں لمبی کر کے کعوہ پیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ علم کی مجلس کے منافی چیز ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ علم کی مجالس کی جو احترام ہو کیا ہے. علم کا مجالس کا احترام بیسیکلی علم کا احترام ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ علماء کا جو احترام ہے وہ ان کی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس کی داڑھی سفید ہے، اس وجہ سے تھوڑی اس کا احترام ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کا احترام ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اور علم کس کی وراثت ہے؟ انبیاء کی. تو جو بندہ اس کی احترام کر رہا ہے وہ بیسیکلی علم کی وجہ سے احترام کیا جاتا ہے عالم کا. ورنہ عالم بھی عام انسانوں کی جیسے ہی ہے نا، اس کے پاس علم ہے صرف اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تعالیٰ وأوتوا العلم، کہ جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں اور صاحب علم لوگ ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرق کیا ہے؟ علم کا مین فرق ہے. جس کے پاس علم ہے وہ دوسرے سے زیادہ عزت کے لائق ہے اگر وہ اپنے علم پہ عمل بھی کر رہا ہے. اچھا، ویسقی الی الشیخ ناظرا الیہ، اور اسی طرح اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کی طرف، اپنے استاد یا عالم کی طرف دیکھے، اس کی طرف توجہ رکھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا توجہ کسی اور طرف کیا ہوا ہے یا منہ کسی اور طرف کیا ہوا ہے. اسپیکر پہ بعض اوقات درس چل رہا ہوتا ہے تو چونکہ آواز آ رہی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ اب اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، منہ کسی اور طرف کر لیتا ہوں یا ٹیک لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. آواز آ رہی ہے نا، تو یہ بھی تعظیم کے خلاف معاملہ ہے. اس کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کرے. فلا یلتفت عنہ من غیر ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے کسی اور طرف نہیں دیکھنا چاہیے انسان کو. ولا یسترب لضجۃ یسمعها ولا يعبس بيديه ورجليه. اس طرح بعض بات ہوتا ہے کہ علم کی مجالس استاد گفتگو کر رہا ہے، باہر کہیں تھوڑا سا شور ہوا ہے تو سب لوگ منہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے صلی اللہ علیہ میں سے مجھے بضبط یاد نہیں، غالباً امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کی مجلس میں ایک عالم آئے اور بھی کافی طلباء تھے. تو کسی نے کہا کہ ہاتھی آیا. ویسے کسی نے بات کی تو سب کی توجہ ادھر ہوگی، صرف ایک بندہ جو ہے نا انہوں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں ادھر گئے؟ انہوں نے کہا میں یہاں پہ ہاتھی دیکھنے کے لیے، میں یہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے، یہ میرا کام نہیں ہے. میں جس کام کے لیے میں وہیں بیٹھا ہوں، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی طرف دیکھنے کی. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے وہاں پہ گئے ہیں. اسی طرح جو ہے نا بعض اوقات غیر ضروری طور پہ انسان کھانسی کرتا ہے یا چھینک آ جاتی ہے تو اس کو اتنی بلند آواز سے کرنا کہ مسجد میں اگر مجلس لگی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کوئی چیخ مار دے کسی نے، تو اس کو آواز کو پست رکھنا. اسی طرح اگر ابائی کیا ہے اس کو بولتے ہیں، ابائی کہتے ہیں غالباً، اس میں تصاحب کہتے ہیں، جو نیند کی حالت میں انسان کا منہ کھلتا ہے آواز آتی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ابھی لفظ نہیں میرے ذہن میں آ رہا، عام سا لفظ. ہاں جمائی ہاں، جمائی. جمائی لینا. جی، جمائی آ جاتی ہے تو اس کو ہاتھ اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا. یہ نہیں کہ عام لوگوں کی طرح جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح منہ کھول کے جانوروں کی طرح ایسے حرکت کرنا. تو علم کی مجالس کے اندر اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے منہ کو ڈھانپ کے رکھے. اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دانت صاف کر رہے ہیں یا کوئی دانتوں میں کوئی چیز پسی ہوئی ہے تو انگلی سے صاف کر رہے ہیں کسی چیز سے، تو وہ منہ سب کے سامنے کھول کے کر رہے تھے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ایک ہاتھ جو ہے نا اپنے ہاتھ کے سامنے رکھ لے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو صاف کرے. یہ کچھ آداب ہیں علم کی مجالس کے. اسی طرح جن چیزوں کے اندر، جن برتنوں میں علم محفوظ ہے ان کا بھی احترام کرنا چاہیے. برتنوں سے مراد ایک کیا کیا چیز ہے؟ ایک تو علماء ہیں، ایک ہے کتابیں جن میں علم کو محفوظ کیا جاتا ہے، کتابیں یا کاپیاں یا رجسٹر جن کے اندر علم کو آپ نے لکھا ہوا ہے، نوٹ کیا ہوا ہے. استاد بات کر رہا ہے، آپ نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں.
ان نوٹس کا بھی احترام کرنا چاہیے، کیونکہ علم ہے نا، تو علم کی وجہ سے ان کا احترام کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی صندوق بنا لے کتاب کو۔ بعض لوگوں نے کتابوں کے اندر بڑا کچھ رکھا ہوتا ہے، کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کسی نے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ بھی علم کے منافی چیز ہے۔ وہ کوئی صندوق نہیں ہے جس کے اندر آپ نے جو ہے نا ہر چیز اس کے اندر گھسائی ہوئی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ولا يجعله حبوقا اذا بدا هو بلطف وعنایہ، اور نہ ہی اس کو کوئی باجا بنا لینا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ طالب علم، بعض طالب علم کیا کرتے ہیں کہ وہ صفحہ پھاڑ دیا یا اس کو گول مول کر لیتے ہیں، گول سا کر لیتے ہیں نا اس کا، جیسے وہ چھلیاں بیچنے کے لیے اس کے اندر نہیں ڈالنے کے لیے ہوتا، تو بعض لوگ صفحوں کو اس طرح موڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی علم کی تعظیم کے اندر شامل نہیں ہے، علم کی اہانت ہے یہ۔ تو بعض کا تو ہوتا ہے کہ ایک حصہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے انہوں نے فولڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے، اس کے اندر علم ہے، اور خاص طور پہ جس کے اندر قرآن اور حدیث کا علم ہو، اس کا تو احترام واجب ہے، واجب ہے، کیونکہ قرآن کا احترام واجب ہے، تو جو جس چیز کے اندر وہ لکھا ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے بڑا خوبصورت واقعہ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ذکر کیا کہ رما اسحاق بن راہوی، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن ایک کتاب جو ان کے پاس تھی نا، وہ انہوں نے ایسے، ایک ہوتا ہے رکھنا، ایک ہوتا ہے تھوڑا سا پھینک دینا، تو اس انداز میں انہوں نے کتاب کو ایک سائڈ پہ پھینکا جو ان کے ہاتھ میں تھی۔ فرآہ ابو عبداللہ احمد بن حنبل، تو ابو عبداللہ، یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، کیونکہ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کو دیکھا، تو انہوں نے کہا فغضب، تو وہ احمد بن حنبل غصے میں آ گئے۔ وقالا، انہوں نے کہا اہکذا یفعل بکلام الابرار، کیا نیک اور صالح لوگوں کے کلام یا باتوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے؟ یعنی اس کے اندر کن کی باتیں لکھی ہوئی تھی؟ محدثین کی کتابیں، محدثین کا کلام لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے فلاں حدیث کے بارے میں یہ کہا اس طرح، کیونکہ محدث ہے نا شیخ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یعنی نیک لوگوں کی گفتگو اس کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا نیک لوگوں کے کلام کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے؟ ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ ان کی کتاب، ان کی جو کلام ہے جس کتاب کے اندر، اس کو آپ ایسے پھینک دیں، تو ان کو غصہ بھی آ رہا اور ان کو ڈانٹ بھی پلے۔ تو ولا یتقی ولا الکتاب، اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کتاب کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کون ہی رکھ لی، یہ بھی غلط ہے۔ خاص طور پہ اگر قرآن یا حدیث سے متعلق کتاب ہے، پھر تو انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ او یدعہ عند قدمی، یا اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی تعظیم کے منافی چیز ہے، کہ علم کی تعظیم نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ فِيهِ عَلَى شَيْخٍ رَفَعَهُ عَنِ الْأَرْضِ وَحَمَلَهُ بِيَدِهِ، اور اگر وہ شیخ کے سامنے کتاب پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ کتاب کو اٹھا کے رکھے، اپنے ہاتھوں میں پکڑے، یہ نہیں کہ زمین پہ رکھ دی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمین یا قلین ہے، جیسے مجلس کے اندر، مسجد کے اندر قلین بچھا ہوا، وہ اس قلین پہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ قلین پہ بیٹھنا، اس پہ نماز پڑھنا جائز ہے، کتاب رکھنا بھی اصلاً کیا ہے، جائز ہے، لیکن احترام کے منافی ہوتی ہے بعض چیزیں۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ حلال اور حرام کے درجے میں ہو، بعض چیزیں مستحب ہوتی ہیں، بعض مکروہ ہوتی ہیں، یعنی وہ حرام تو نہیں ہوتی، لیکن تعظیم اور ادب کے خلاف ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی، جیسے کہ آپ کے سامنے والدین بیٹھے ہوں اور کوئی بندہ اپنے والد یا والدہ کی طرف پاؤں پھیلا کے، پاؤں اس کی طرف کر کے بیٹھ جائے، تو اب یہ کیا ہے، کیا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک بندہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، یا اچھی فیملی سے اس کا تعلق ہے، اور بازار میں جا رہا ہے اور اس نے گرے بان کے بٹن کھولے ہوئے، تو کیا وہ گرے بان کے بٹن کھولنا حرام ہے؟ نہیں، لیکن جس جگہ پہ وہ جا رہا ہے اس کو خیال کرنا چاہیے اس چیز کا، جیسے ہم نے پڑھا تھا، مروت کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ اور آج ہمارا ایک اور اصول بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی۔ 17واں جو اصول ہے وہ ہے کہ علم کا دفاع کرنا، ٹھیک ہے، علم کی جو حرمت ہے نا بہت زیادہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ علم جو ہے وہ وحی الہی پہ مشتمل ہے، علماء کی وراثت ہے، تو اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے، اس چیز کو انسان کو دیکھنا چاہیے۔ تو کہیں پہ بھی اگر اہل علم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو یا علم کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو اس کا دفاع انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ بات کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایسے میدان میں کود ہے، اپنی طرف سے وہ حق کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بجائے حق کو فائدہ پہنچانے کو الٹا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہے نا ان کو مناظرے کا شوق ہوتا ہے، اب کسی نے کوئی اعتراض کیا اسلام کے اوپر، اب اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے، وہ بغیر علم کے گفتگو کر رہا ہے، ادھر ادھر کی بونگیاں مار رہا ہے، تو سننے والے کیا کہیں گے؟ واقعی یار یہ جو
جس بندے نے اسلام پہ اعتراض کیا نا، یہ سچا ہے، اس کی بات میں وزن ہے. دوسرے